مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی تین شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے علامہ، ایک عالم دین ہوگا، علامہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، اے بندے، میں نے تجھے فلاں نعمت دی، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے تیری نعمتوں کے بدلے میں علم دین سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری وجہ سے، میری خاطر علم نہیں سیکھا، تو نے اس وجہ سے علم سیکھا تاکہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تجھے علامہ کہیں، دنیا میں تیرا نام بن جائے، مقام بن جائے۔ تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا، فرشتے اسے کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہاں غور کیجئے گا، اسے اللہ کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کے اندر عاجزی ہوتی، انکساری ہوتی، ریاکاری نہ ہوتی، اللہ کی رضا ہوتی، تو اسی عالم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صافح عالما فقط صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کر لیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ ارے عالم کے لیے اور طالب علموں کے لیے زمین میں جتنی چوٹیاں ہیں، پانی میں جتنی مچھلیاں ہیں، سب کی سب بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر اس میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، گھسیٹ کر اوندھے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جو بہت بڑا سخی ہوگا، سخاوتیں کرتا ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے بندے، میں نے تجھے فلاں نعمت دی، تو نے نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، تیری نعمتوں کے بدلے میں نے اپنا مال خرچ کیا، میں نے یتیموں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، بے سہاراؤں کی مدد کی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے میری وجہ سے ایسا نہیں کیا، تو نے اس وجہ سے ایسا کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں میں تیرا نام بن جائے، مقام بن جائے۔ اللہ کریم فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا، اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ وہی سخی اگر اس میں اخلاص ہوتا، ریاکاری نہ ہوتی، تو سخاوت کا مرتبہ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میرا مقصد صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، اللہ کی رضا نہ ہو، گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص جو شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوا ہوگا، اللہ کریم اسے ارشاد فرمائے گا، اے بندے، میں نے تجھے فلاں نعمت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، تیری راہ میں جان قربان کر دی۔ اللہ کریم فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے اپنی جان قربان نہیں کی، تو نے اس لیے کیا تاکہ مرنے کے بعد تیرا ایک نام بن جائے، تیرا ایک مقام بن جائے۔ اللہ کریم فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا، فرشتے اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ارے وہی شہید اگر اس میں اخلاص ہوتا، اللہ کی رضا ہوتی، تو اس کا اتنا مقام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک مقام پہ فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں تو اپنے رب کے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ میرے محترم ناظرین کرام، اگر اس میں اخلاص نہ ہو کہ اتنا بڑا مرتبہ، شہادت والا مرتبہ جس کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اخلاص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، ریاکاری ہے، اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریاکاری کا کتنا بڑا انجام ہے، کتنا برا انجام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔